دو عورتیں قاضی ابن لیلہ کی عدالت میں پہنچ گئیں۔ یہ اپنے زمانہ کے مشہور و معروف قاضی تھے۔ قاضی نے پوچھا، تم دونوں میں سے کس نے پہلے بات کرنی ہے؟ ان میں سے بڑی عمر والی خاتون نے دوسری سے کہا کہ تم اپنی بات قاضی صاحب کے آگے رکھو۔ وہ کہنے لگی، قاضی صاحب، میری یہ پھوپھی ہے، میں اسے امی بھی کہتی ہوں، کیونکہ میرے والد کے انتقال کے بعد اس نے میری پرورش کی ہے یہاں تک کہ میں جوان ہو گئی۔ قاضی نے پوچھا، اس کے بعد؟ وہ کہنے لگی، پھر میرے چچا کے بیٹے نے منگنی کا پیغام بھیجا، انہوں نے ان سے میری شادی کر دی۔ میری شادی کو کئی سال گزر گئے، ازدواجی زندگی خوب گزر رہی تھی۔ اچانک ایک دن میری یہ پھوپھی میرے گھر آئی اور میرے شوہر کو اپنی بیٹی سے دوسری شادی کی آفر کر لی۔ ساتھ یہ شرط رکھی کہ پہلی بیوی یعنی کہ میں کا معاملہ پھوپھی کے ہاتھ میں سونپ دے۔ میرے شوہر نے لالچ میں آ کر کنواری دوشیزہ سے شادی کے چکر میں شرط مان لی اور میرے شوہر کی دوسری شادی ہو گئی۔ سہاگ رات کو میری پھوپھی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا، تمہارے شوہر کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی بیاہ دی ہے، لہذا تمہارے شوہر نے تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں سونپ دیا ہے اور میں تجھے تیرے شوہر کی وکالت کرتے ہوئی طلاق دیتی ہوں۔ جج صاحب، میری طلاق ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میری پھوپھی کا شوہر سفر سے تھکے ہارے پہنچ گیا۔ وہ ایک شاعر اور حسن پرست انسان تھے۔ میں بن سور کے اس کے سامنے بیٹھ گئی اور ان سے کہا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اس نے فوراً ہاں کر لی۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھ لی کہ آپ کی پہلی بیوی یعنی میری پھوپھی کا معاملہ میرے ہاتھ پہ سونپ دے۔ اس نے بالکل ایسا ہی کیا۔ میں نے وکالت کا حق استعمال کرتے ہوئے ٹھیک اسی طرح پھوپھی کو طلاق دے ڈالی اور پھوپھی کا سابقہ شوہر سے شادی کر لی۔ قاضی حیرت سے بولا، پھر؟ وہ کہنے لگی، قاضی صاحب، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد میرے اس شاعر شوہر کا انتقال ہوا۔ میری یہ پھوپھی وراثت کا مطالبہ کرتے پہنچ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے شوہر نے تمہیں اپنی زندگی میں طلاق دے دی تھی، لہذا وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہ ہے۔ جھگڑا تول پڑا۔ اس دوران میری عدت بھی گزر گئی۔ ایک دن میری یہ پھوپھی اپنی بیٹی اور داماد یعنی کہ میرا سابقہ شوہر کو لے کر میرے گھر آئی اور وراثت کے جھگڑے میں میرے اسی سابقہ شوہر کو ثالث بنایا۔ اس نے مجھے کئی سالوں بعد دیکھا تھا۔ مرد اپنی پہلی محبت نہیں بولتا، چنانچہ مجھ سے یوں مل کر اس کی پہلی محبت نے انگڑائی لی۔ میں نے ان سے کہا، کیا پھر مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے ہاں کر لی۔ میں نے ان کے سامنے پھر شرط رکھ لی کہ اپنی پہلی بیوی یعنی میری پھوپھی کی بیٹی کا معاملہ میرے ہاتھ میں دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے سابق شوہر سے شادی کر لی اور اس کی بیوی کو شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دے دی۔ قاضی ابن ابی لیلہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر پوچھا کہ اس کیس میں اب مسئلہ کیا ہے؟ میری پھوپھی کہنے لگی، قاضی صاحب، کیا یہ حرام نہیں ہے کہ میں اور میری بیٹی دونوں کی یہ لڑکی طلاق کروا چکی ہے، پھر میرا شوہر اور میری بیٹی کا شوہر بھی لے گئی۔ اس پر بس نہیں، دونوں شوہروں کی وراثت بھی اپنے نام کر لیا۔ قاضی ابن ابی لیلہ ہنسے اور کہنے لگے، مجھے تو اس کیس میں حرام کہیں نظر نہیں آیا۔ طلاق بھی جائز ہے، وکالت بھی جائز ہے،
اور طلاق کے بعد بیوی سابقہ شوہر کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے، بشرطیہ درمیان میں کسی اور سے اس کی شادی ہو کر طلاق یا شوہر فوت ہوا ہو۔ تمہاری کہانی میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اور اس کے بعد قاضی نے خلیفہ منصور کو یہ واقعہ سنایا تو خلیفہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور کہا کہ جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا خود اسی گڑھے میں گرے گا، اور یہ بڑھیا تو گڑھے کے بجائے گہرے سمندر میں گر گئی ہے۔ نتیجہ اخذ ہوا کہ جو بندہ اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا وہ خود اس میں ضرور گرے گا۔ اور اجتناب کیجیے کہ جن کے گھر شیشے کے بنے ہوں وہ دوسروں کے گھروں میں پتھر پھینکنے سے گریز کریں۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ کیچڑ میں اگر پتھر پھینکیں گے تو چینٹے خود پر ضرور آئیں گے۔ جزاک اللہ۔